ہم اپنے نظریے سے، اپنے درشٹی سے کسی بھی کتاب، کسی بھی چیز کو، کسی بھی حالات کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن گیتا مکمل طور پر خدا کے نظریے، خدا بھگوان کے جو درشٹی ہے اس نظریے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نے اسے کیوں اتاری ہے، کس مقصد کے لیے اتاری ہے۔ اگر ہم اپنی نظر سے اس کو ہر شخص ناپنے لگے گا، ہر شخص اپنا نظریہ اس میں ڈالنے لگے گا، تب پتہ چلے گا کہ خدا کے نظریے سے گیتا بہت دور ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ کھلے دل سے، صاف دل سے گیتا کو پڑھیں اور یہ معلوم کریں کہ خدا نے آخر گیتا کیوں دی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے انسانوں کی؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کا نام دیکھتے ہیں، اس کا حلیہ دیکھتے ہیں، اس کا پہناوا دیکھتے ہیں، اس کا گھر بار دیکھتے ہیں، اس کا عہدہ دیکھتے ہیں، اس کی ڈگری دیکھتے ہیں۔ ان سب باتوں سے، اس کے خاندان سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ شخص کتنا بڑا، کتنا چھوٹا، کتنا عزت دار ہے، کتنا ذلیل ہے۔ لیکن خدا کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ خدا کی کتابوں میں آپ جب دیکھیں گے بھگوان کی، تو پتہ چلے گا کہ خدا انسانوں کو صرف اور صرف 3-4 چیزوں کو بنیاد بنا کے دیکھتا ہے۔ یعنی انسان نے کیا سوچا، نمبر 1، نمبر 2 کیا سوچ کر کوئی کام کیا، نمبر 2 پہ کام آ گیا، اور نمبر 3 کن حالات میں کیا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ 4 چیزیں کرائٹیریا ہوتی ہے خدا کی، زیادہ تر جو موٹی اگر میں بتا رہا ہوں آپ کو باتیں، تو خدا مگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے نام، اس کا حلیہ اور ان سب چیزوں سے ناپنے لگتے ہیں۔ خدا کے پاس ہم کس خاندان کے، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، خدا کے پاس اس کی کوئی ویلو نہیں۔ ہم کتنا بڑا رتبہ رکھتے ہیں، خدا کے پاس اس کی کوئی ویلو نہیں۔ ہاں، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، کس بھاونا سے کام کرتے ہیں، کس شردھا سے کام کرتے ہیں، اور کن حالات میں، اور کتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، وہ دیکھ کر اور ہمارے حالات دیکھ کر خدا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہر کام کا دوسرا کرائٹیریا یہ بھی ہے خدا کا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو کام کا مقصد سب سے زیادہ بھگوان فوکس کرتے ہیں۔ بھگوان یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے کام تو کیا، کسی انسان نے کوئی کام تو کیا، مگر کیا سوچ کے کیا اور کس مقصد سے کیا، اس مقصد کو اس نے حاصل کیا یا نہیں کیا۔ میری باتیں تھوڑی جمبل ہو رہی ہوں گی، اس لیے مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ فرض کرو کہ آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ کو جانا ہے بامبے، اسے ایک بڑے ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن سے آپ نے اپائنٹمنٹ لے لیا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کا بچہ جو ہے بالکل صحت مند ہو جائے گا اور آپ کو اس ڈیٹ پر پہنچنا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے 20 فروری کو وہاں پہنچنا ہے، صبح 10 بجے ہاسپٹل میں، ورنہ اگر آپ نے وہ ڈیٹ کھو دی تو آپ کے بچے کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اب آپ اپنے جس بھی گاؤں میں ہیں وہاں سے آپ تیاری کریں گے کہ میں اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا دوں، اس کے کھانے کا انتظام کر لوں، اور ایک اچھی کوئی ٹور اور ٹریول سے میں ایک اچھے بس کا ٹکٹ لے لوں، اور اگر آپ کو الٹی ہوتی ہے بس میں تو آپ اس کا بھی میڈیکل سے گولیاں لے لیں گے۔ آپ کو جس جگہ پہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپ کے لیے کھانا نہیں ہے تو آپ گھر سے ہی ڈبہ باندھ لیں گے اور تمام فائلز وغیرہ رکھ لیں گے۔ یہ سب کیا ہوا؟ مقصد آپ کا کیا ہے اس پورے واقعے میں، اس مثال میں؟ آپ کو آپ کے بچے کو لے جا کر نیورو سرجن کو دکھانا ہے تاکہ وہ اچھا ہو جائے۔ یہ ایک جملہ آپ کا مقصد ہے، اور اس کے لیے آپ کو کتنے کام کرنا پڑے؟ ڈھیروں کام کرنا پڑے۔ یعنی آپ کو بس کا ٹکٹ لینا پڑا، کپڑے صاف کرنا پڑے، استری کرنا پڑے، بیگ میں بھرنا پڑے، ساتھ میں اسٹور سے آپ کو گولیاں لانی پڑی، فائلز جمع کرنا پڑے۔ یہ سب آپ نے اتنے کام کیے، پلس کیا آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ مقصد تو وہی تھا، بامبے جا کر علاج کرنا بچے کا تاکہ وہ اچھا ہو جائے، لیکن یہ سب ذرائع، یہ سب چیزیں آپ کو لگی، مگر آپ نے اس کا سادھن کیا اختیار کیا؟ ایک اچھے ٹور اور ٹریول سے آپ نے ایک بس جو ہے اس کے ذریعے جانے کے لیے آپ نے ایک سادھن اختیار کیا۔ اب دیکھیے کام ایک ہی، مقصد ایک ہی ہے، مگر اس کے لیے ڈھیروں کام اور ڈھیر سارے طریقے۔ اب
اتفاق سے ایسا ہو جائے گا دربھاگیہپورن کہ آپ جب نکلتے ہیں بامبے تو پتہ چلتا ہے جس بس سے آپ نے ٹکٹ کیا تھا وہ بس جو ہے اب خراب ہو چکی ہے اور اب نہیں ملے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مقصد پہ دھیان دیں گے. جانا تو آپ کو اچھی بس سے تھا لیکن آپ فوراً اب ٹرک جا رہی ہو ٹرک میں بیٹھ جائیں گے. آپ کے اگر کپڑے دھلے نہیں بھی ہوں تیاری نہ بھی ہو تو آپ اپنے گندے کپڑوں میں ہی بچے کو اٹھا کر پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ نے میڈیکل سے الٹیوں کی گولیاں نہیں لی تب بھی آپ اس ٹرک میں بیٹھیں گے کیونکہ آپ کو دیر ہو چکی ہے. آپ صحیح پریپریشن نہیں کر سکے. آپ نے جو اس مقصد کے لیے جو کام کرنا تھے آپ نہیں کر سکے. جو سادھن اختیار کرنا تھے آپ نے اس سادھنوں کا بھی صحیح کہنا چاہیے کہ انتظام نہیں کر سکے. آپ صرف مقصد کو فوکس کریں گے. میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے، وہ پورا ہو جائے. چاہے ذرائع وہ ملے نہ ملے، سادھن وہ ملے یا نہ ملے، چاہے کچھ جو کام آپ کو کرنا تھے وہ آپ کر سکے یا نہ کر سکے، آپ صرف اور صرف اپنے مقصد پہ دھیان دیں گے کہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے. بس یہی خدا کا اصول ہے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ خدا کو یاد کریں. آپ نماز کے ذریعے یاد کرتے ہیں، آپ اکیلے میں یاد کرتے ہیں، آپ بہت لوگوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، آپ بول بول کر زبان سے الفاظ کو ادا کر کے کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں. اللہ کو سب طریقے منظور ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. مگر ہم انسانوں کی بڑی کہنا چاہیے کہ برائی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ مقصد کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے عبادت اور دھرم کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کاموں میں اور سادھنوں میں اور چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. گیتا صرف اور صرف آپ کو مقصد کی طرف فوکس کرے گی. جیسے میں آپ کو بتاؤں قرآن شریف میں صلاۃ جو نماز ہے بار بار اس کے بارے میں بولا گیا کہ تم اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو. بس یہی حکم کئی سو دفعہ ہے، لیکن اس کے طریقے کے بارے میں بہت ہی کم بتایا گیا اور کن ذریعے سے آپ کریں گے وہ بھی بہت کم بتایا گیا. مگر صلاۃ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اس اجنما اوناشی پرماتما کو دن میں یاد کرتے رہیں ہر وقت. یہی اس کی یاد دہانی کے لیے نماز ہے اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ جو ہے بار بار جا کر مسجد میں نماز پڑھیں. یہ ہے. مگر آج دیکھیے دربھاگیہپورن مسلمانوں کے اندر بھی نماز کے طریقے پہ، نماز کو کیسے مسجد میں پڑھا جائے اس پر بہت بحث ہوتی ہے اور اسی میں لوگ الجھ جاتے ہیں. اور اصل جو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی خشیت، اس کا تقوی ہمارے دلوں میں نہیں آ پاتا. یہی بات ہندو بھائی بہنوں میں کہ ہم تو مندر بہت اچھا بنائیں گے، ہم اس کے لیے پریپریشن کیا کیا کرنا ہے، کتنا ہمیں جو گھنٹہ بجانا ہے، کیا کرنا ہے، مگر وہاں جا کر ہم اسے ایک نراکار پرماتما کو یاد نہیں کر پاتے. ہم چیزوں میں اور سادھنوں میں الجھ جاتے ہیں اور مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گیتا صرف اور صرف مقصد کو فوکس کرتی ہے. اسی طرح قرآن شریف بھی آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھے گا کہ آپ اپنی سوچ میں ایمان رکھیں، خدا کو رکھیں کہ خدا کے حکم سے میں کام کر رہا ہوں. اسی لیے ہر کام سے پہلے قرآن شریف میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہر کام آپ خدا کے الرحمن الرحیم کو نظر میں رکھ کے کر رہے ہیں کہ میں اس کے حکم کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے من مانی کام کو کرنے لگیں گے تو آپ توقع میں پھنس جائیں گے، پھل کے اپیکشا میں پھنس جائیں گے. اسی لیے صرف اور صرف اپنے گرنتھوں میں یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی سوچ میں ایمان رکھو اور عمل صالح کرو. پھر کام ایسا کرو جو سب کی بھلائی کا ہو اور مقصد پہ دھیان دیکھو کہ ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے اس کام کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور مرت اپرانت جو جیون میں ہمیں جنت پانا ہے.